بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے رفیق محترم شیخ منصور الدین مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبدالرشید عمری، حافظ عبدالتواب محمدی، شیخ عطاء الرحمن صاحب عمری حفظہم اللہ، اس پروگرام کے منتظمین، مسجد کے ذمہ داران، یہاں موجود میرے بزرگوں، قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے جس عنوان پر گفتگو کا حکم دیا گیا ہے، علم کی اہمیت اور عمل کی ضرورت، نہایت اہم اور ضروری عنوان۔ علم کی اہمیت کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت کے کچھ جملے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم ہادی ہے، ہدایت دینے والا، رہنما۔ علم رہنما ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ترکہ اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث، اور جو لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث اور ان کے رشتہ دار ہیں، علمی رشتے سے۔ یہ علم دل کا سرور، آنکھوں کا نور اور انسان کے سینے اور دل کی بیماریوں کا علاج اور شفا ہے، نسخہ شفا ہے۔ اسی کے ذریعے سے دنیا میں کس کا قول کیا ہے، کس کا عمل کس معیار کا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا شک ہے، کیا یقین ہے، علم کے میزان اور ترازو سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ علم کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت بھی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ دین اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ لوگوں کے حقوق، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ آپ جانیں گے نہیں علم کے بغیر۔ علم ہادی ہے، علم امام ہے اور عمل اس کا مقتدی ہے۔ امام مقتدی، علم امامت کرتا ہے، عمل اس کی اقتدا کرتا ہے۔ علم قائد ہے، عمل اس کا تابع ہے۔ علم انسان کے سامنے آنے والے شبہات کو زائل کرنے کا سب سے اہم اور اولین ذریعہ ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے والے، غلط فکر، غلط عقیدے، غلط عمل میں ملوث کرنے کے جو اسباب، شیطانی فریب، وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن ہوں، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط راستوں پر لے جاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں ملوث کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ خطاب سن رہے تھے، آخرت پر ایمان، اس کو پسے پشت ڈال کر، دنیا کو خوشنما بنا کر جو اس طرف لے جاتے ہیں، اس سے لوٹانے کا ذریعہ بھی علم ہے۔ یہ جو ایمان بالآخرہ ہے، ایمان باللہ ہے اور دیگر ایمانیات ہے، اس کا سفر اور اس کی پختگی علم ہی کے ذریعے آتی ہے۔ آپ ایمان لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کی گواہی سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی اور ایمانیات کی اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم ہو، علم جو جہالت کی ضد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب معلوم ہوگا تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا کام دے گا، ورنہ بیکار ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم تقاضے سے، مدلول سے جاہل ہے، تو بیکار ہے یہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ علم کے اتنی فضیلتیں ہیں، اور عام طور سے دنیا کے اکثر و بیشتر علوم، یا ہم یوں کہیں کہ جو علم انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہے، اس کی زندگی کو آسان بنانے والے، اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ سارے علوم اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی فضیلت کے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ علم کے ذریعے سے ہی
انسان کے اندر جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر انسانوں کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں امتیازی اور امتیازی شان اور اشرف مقام حاصل ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو، شریعت کے احکام و مسائل کو کہیے، امانت کا کئی معنی لوگوں نے کیا، قرآن کہیے، شریعت کہیے، یا اوامر و نواہی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سارے کے سارے لوگوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت ایبیلٹی ہے ہی نہیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اسے اٹھانے سے سب ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اٹھایا کس نے؟ انسان نے۔ انسان نے کیوں اٹھایا؟ اللہ نے اس کی وجہ جو بتائی وہ علم کی فضیلت بتاتی ہے، اہمیت بتاتی ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اٹھایا اس لیے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اسے سمجھانے کے لیے کہ ظالم اور جاہل کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی انسان کے اندر یہ دو صلاحیتیں موجود ہیں، وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی ہوتا ہے۔ ظالم ہم اسے کہیں گے جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، انصاف کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا تو ظالم ہے۔ ہاں، جاہل اسے کہیں گے جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو لیکن اگر وہ حاصل نہیں کرتا تو جاہل رہتا ہے۔ جیسا کہ میں کہوں کہ یہ میری یہ ٹوپی، یہ جاہل نہیں ہے، بات صحیح ہے لیکن عالم بھی نہیں ہے۔ فرشتے بہت سی باتوں کا علم رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر انصاف اور ظلم کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ ظالم ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت میں مسلسل مصروف رہتے ہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتے، ظلم کا مادہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ شریعت کے مکلف بن کر اسلام کو کی اس امانت کو اٹھا کر اللہ کے امتحان دینے کے لیے اللہ کے مقصود کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اس دائرے میں معیار پر پورا اترنے والا کائنات میں صرف انسان ہے اور جنات، باقی ساری مخلوق ان دونوں صلاحیتوں سے محروم ہے۔ کوئی ایسی نہیں ہے جس کو ظلوم اور جہول کہا جائے، یہ انسان ہی ہے جو ظالم ہے اس لیے کہ انصاف کر سکتا ہے، یہ جاہل ہے اس لیے کہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی، انصاف کرنے کی صلاحیت انسانوں میں ہے، اس لیے شریعت اور قرآن انسان کو دیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیا گیا، آسمانوں کو دیا گیا، زمینوں کو دیا گیا، پہاڑوں کو دیا گیا، سب نے انکار کیا، اٹھایا انسان نے، اس لیے کہ انسان کے اندر ظالم انصاف کرنا اور علم اور جاہل ہونے کی صلاحیت ہے، دوسروں میں نہیں۔ علم کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کی صلاحیت ہونا اور عالم یا علم کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ صفت، خصوصیت اور استعداد ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ اوپر لے جاتا ہے، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا تابع بنایا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر میں وسخرنا، سخر اللہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، چاند ستاروں کو تمہارے تابع بنا دیا۔ وسخر الشمس والقمر، وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزوں کو انسان کا تابع بنا دیا۔ انسان اس کائنات کے تمام موجودات کی بارات کا دولہا ہے، ساری چیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، انسان ان کو کام میں لے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے تابع بنا دیا، خادم بنا دیا۔ تو انسان جوہری وجود ہے، اس کائنات کے خلق کا، پیدا کرنے کا مقصد انسان سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے ہم بارہا سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ چونکہ یہ امتحان والی بات ہے اور سیاق و سباق بتاتا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی یہ کہا گا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں، ہوگی دنیا کے اندر،
انسان سے امتحانی مطلوب یہ ہے کہ آپ کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی توحید کو اختیار کریں اور سارے لوگوں کی وہ حیثیت جو اللہ کو آپ دیتے ہیں اس کا انکار کریں. یہی مقصود وجود جن و انس ہے، مقصود کائنات ہے. یہی جنت اور جہنم کے دینے اور دیے جانے کا بنیادی سبب ہوگا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اسی کے لیے کتابوں کو اتارا. یہ بنیادی مقصد بھی حل ہوتا ہے علم کی وجہ سے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا یہ علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ علم حاصل کرنا شریعت میں اجباری ہے. اجباری علم حاصل کرنا بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں اختیاری اور اجباری سمجھتے ہیں. اجباری کو کیا بولیں گے آپ سمجھ رہے ہیں سب؟ لازمی، زبردستی ہے، کمپلشن. آپ کو اس سے مفرار نہیں ہے. ہاں ابھی میں آگے ایک بات بیان کروں گا، وہاں اور وضاحت ہو جائے گی کہ علوم بہت سارے ہیں دنیا میں. اور میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں کی اور دلیلوں کی روشنی میں کہ جتنے علوم انسان کے لیے مفید ہیں سب کی اہمیت فضیلت ہے اپنے اپنے مقام پر. لیکن کیا سارے علوم ایک جیسے ہیں؟ بعض علم ناجائز اور حرام بھی ہیں، بعض مستحب اور مباح ہیں. جیسے شعر شاعری، اچھے شعر کہنا مباح ہے، اس کو سیکھنا. ابھی ہم حمد سن رہے تھے بڑی پیاری، مباح ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے تو اس کو ہم مباح میں جو ہے بہتر پہلو والی بات کہیں گے. جادو ٹونا، آسیب اور ٹونا ٹٹکا، علم جفر، علم رمل، ستاروں کی چال، کب کس نچھتر میں کون پیدا ہوا تو اس کی قسمت اچھی ہوگی کہ بری ہوگی، یہ علم حاصل کرنا حرام ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا کفر ہے، کفر اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو یہ علوم کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں. باقی جتنے علوم ہیں سب اپنی اپنے مقام پر اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں. اب کس علم کی کیا اہمیت ہے؟ جس علم کی جتنی ضرورت ہے اتنا زیادہ وہ اہم ہے. اور جس علم کے حاصل کیے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے، مطلب لازمی ہے، جبری ہے، کمپلشن ہے، وہ علم انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب انجینئرنگ کا پڑھنا، علم طبابت، اس کی ضرورت ہے. اس کے سیکھنے سکھانے والے، اس کے جاننے والے، خدمات انجام دینے والے، ان کی اہمیت فضیلت ہے. اگر یہ نہ ہو تو عمارتیں نہیں بنے گی. علم طب نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، طبیب نہ ہو تو علاج نہیں ہوگا. انسان کا جسم بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر نہ کر سکے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے. لیکن ان علوم سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ علم ہے جس کو ہم علم دین کہتے ہیں. دین کا علم تمام ادیان، تمام دنیا کے علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل. اس کو میں کیسے کیسے بیان کروں؟ آپ کچھ حدیثیں آپ خود سنتے ہیں، یاد ہوگی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول اللہ کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہ نہیں جو اقتدار پہ ہو، وہ نہیں جو دولت میں اعلیٰ ہو، وہ نہیں جس کے خاندان بڑے ہو، جو بہت خوبصورت ہو. بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور چیزیں سیکھتا سکھاتا ہے، اس کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی فضیلت اس درجے کو نہیں پہنچے گی جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو سیکھے اور سکھائے. سے پتہ چلا کہ قرآن کا علم، اللہ کے دین کا علم سب سے بہتر بنانے والا ہے تو سب سے بہتر علم ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے. دنیا میں تمام انسانی طبقات میں سب سے زیادہ فضیلت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور جو اسے نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے والے لوگ انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میراث اور ان کا سرمایہ ہے وہ علم نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور علم نبوت کو سیکھنے سکھانے والے علماء اسلام ہیں. اسی لیے سہل بن عبداللہ تستری بڑی شخصیت گزری ہے سلف میں. ان کا ایک قول ہے کہ من اراد النظر الی مجالس الانبیاء فلینظر الی مجالس العلماء. جو چاہتا ہے کہ انبیاء کرام کی مجلس کو دیکھے تو وہ علماء کی مجلس کی طرف دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم تھا اسے سیکھنے سکھانے، اس پر گفتگو کرنے والے گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلیفہ ہیں اور ان نبوت کے خلفاء کی یہ مجلسیں ہیں. وہ علماء نہیں جو دنیا داری کی باتیں کرے، کاروبار میں لگ جائیں اور دوسری باتیں کرے.
وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں، اہل حق ہیں، ان کی بات جو یہ مجلس ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے کتنا پیارا خطاب سنا، کیسے علماء کی باتیں سن رہے ہیں قرآن و حدیث پر مشتمل. یہ مجلسیں علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا عکس ہے، نمونہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ لازمی، اور یہ علم دین اس کا کچھ حصہ ایسا ہے، ہم میں کا ہر شخص یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، ڈگری یافتہ سند ہولڈر نہیں بن سکتا، لیکن ہم نے حدیث بار بار سنی پڑھی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا، سیکھنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کیا ہر مسلمان مدرسے میں داخلہ لے کے ڈگری لے ہوئے، سند لے ہوئے، عالمیت کی، فضیلت کی؟ نہیں. اس کی تشریح میں اہل علم نے کہا کہ چونکہ علم جو ہے وہ پوری شریعت کی کلید ہے. آپ لا الہ الا اللہ مانیں گے اس وقت جب علم والے ہوں گے، محمد رسول اللہ مانیں گے اس وقت جب علم والے ہوں گے. اللہ کو جتنا پہچانیں گے، رسول کو جتنا جانیں گے، ان کی سنتوں کو جتنا مانیں گے، اتنا زیادہ علم کے ساتھ ساتھ آپ عمل کرتے جائیں گے تو آپ مسلمان بڑھتے جائیں گے. ایمان اور اسلام آپ کا بڑھتا جائے گا. جتنا علم بڑھتا جائے گا، علم کے ساتھ جتنا آپ اس پر عمل کرتے جائیں گے، اتنے آپ مسلمان ہوتے جائیں گے. اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہے. سورہ اعراف کی وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ پوری آیت آخر تک پڑھیے. میں اس کو پورا پیش کروں تو لمبا وقت چلا جائے گا. ان آیتوں میں آخر کے 2 حصوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا. ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں. سب نے اس بات کی گواہی دی، اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ گواہی ہم نے اس لیے لی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ انا كنا عن هذا غافلين، ہم اس سے غافل تھے. یعنی یہ نہیں بول سکتا کوئی. یہ جو علم کی اہمیت بتا رہا ہوں اس جملے میں دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا رب ہے. اللہ نے گواہی جو عالم ارواح میں لی تو اس کے بعد بیان کیا کہ یہ کیوں لی؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہم جاہل تھے. اور یہ بھی نہیں کر سکو کہو، آگے والا جملہ یہ بھی ہے کہ باپ دادا کرتے تھے اور ہم تو باپ دادا کے بعد ان کی ذریت تھے، لہٰذا ہم نے شرک کرنے میں ان کی پیروی کی. ہمارے باپ دادا ہندو تھے، ہمارے باپ دادا مورتی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا 3 خداؤں کو مانتے تھے، ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم نے بھی ان کے بعد شرک کیا. یہ جواب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. یہ جواب قرآن میں صاف صاف کہہ دیا اللہ نے. اسی لیے مقلدین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے باب میں، عقیدے کے مقلد، تقلید کہتے ہیں جہالت کو. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، معاف کریں میرے وہ بھائی جو تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہے، خود ان کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے. قرآن و حدیث یا اسلام جہالت کی جو ہے ستائش اور تعریف نہیں کرتا، اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آدمی جاہل بنے. وہ کہتا ہے علم حاصل کرو. اب جب آپ علم حاصل کریں گے، دلائل جانیں گے، تو آپ مقلد کہاں رہیں گے؟ محقق ہو جائیں گے. تقلید دوسروں کے پیچھے چلنے کا نام ہے، بغیر دلیل کے، آنکھ بند کر کے، اندھے بن کے. اور تحقیق کہتے ہیں علم حاصل کرنے کو، حقائق معلوم کرنا، دلائل جاننا، قرآن حدیث کی بات ماننا ہے، دین سمجھنا ہے. تو دین کا مصدر قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث دین کا مصدر ہے، دلیل ہے. جب آپ اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ مقلد نہیں رہیں گے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الاعراف کی، اشارہ کیا، پوری تفسیر نہیں پیش کی، کہ اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے، معلوم نہیں تھا. اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کیے. باپ دادا نے جیسا کپڑا پہنایا آپ نے پہن لیا، چلے گا. باپ دادا نے جو کھانا کھلایا آپ نے کھا لیا، چلے گا. باپ دادا جس گھر میں رہتے تھے آپ اسی گھر میں رہتے ہو، چلے گا. باپ دادا اردو زبان بولتے تھے، کنڑ زبان بولتے تھے، فلاں زبان بولتے تھے، آپ بھی بولنے لگے، چلے گا. لیکن باپ دادا شرک کرتے تھے، آپ شرک کریں، نہیں چلے گا. سمجھا آپ نے؟ کیوں؟ اس کیوں کے کئی جواب ہیں. ان سارے جوابوں کا میرے عنوان سے اگر میں جاؤں تو شاید ہٹ جاؤں اور وہ پورا نہیں ہو پائے گا. ایک جواب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ نے پہلے سے تمہاری فطرت میں ڈال دی تھی، تم سے عہد و پیمان عالم ارواح میں لیا تھا، اور جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اسی فطرت پر پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے. ماں باپ یہودی بناتے، نصرانی، مجوسی بناتے، آپ نے حدیث سنی ہے. ہر بچہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے.
پھر توحید کی دلیلیں دل میں ہیں، توحید کی دلیلیں آسمان اور زمین میں ہیں، توحید کی دلیلیں قرآن میں ہیں، توحید کی دلیلیں نبی کی تعلیمات میں ہیں، توحید کی دلیل آپ کے اندر، آپ کے باہر، ہر جگہ ہے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور توحید کی دلیلیں بے شمار ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کب مانے گا آدمی؟ جب علم ہوگا، اور اس علم کو حاصل کرنا، میں نے عرض کیا میری باتوں کے خلاصے میں، پچھلی جو بات بیان کی کہ دنیا کا ہر مفید علم اہمیت کا حامل ہے، ان میں سب سے اہم دین کا علم ہے۔ دین کے علم میں سب سے اہم علم عقیدے کا علم ہے، کیوں؟ عقیدے میں وہ اہم ہے جس کے جانے بغیر ہم میں سے کسی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو، جو شعور رکھتا ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، وہ عقیدے کا علم ہے، عقیدے کے بنیادی سوالات ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان مرے گا قبر میں تو راجح قول کے مطابق، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، منافق ہو مشرک کافر ہو، ہر ایک سے 3 سوال ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تمہارا پروردگار، من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الگ الگ الفاظ ہیں تیسرے جملے میں، آپ ان 3 جملوں پر غور کیجئے۔ یہ تینوں سوال کس چیز کے بارے میں ہیں؟ رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ تینوں عقیدے سے متعلق بات ہیں، اور یہ تینوں عقیدہ آپ کی زندگی کو، آپ کے دیگر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان ہیں، صحیح جواب دیا تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے خوشخبری، اور پھر آگے کا معاملہ آسان ہوگا۔ کچھ قبر کشادہ کی جائے گی، جنت جہنم کا منظر دکھایا جائے گا، اور بتایا جائے کہ اللہ نے جہنم کے اس مقام سے تم کو بچا کر جنت کے اس مقام کو تمہارے لیے مختص کر دیا ہے، ریزرو کر دیا۔ خوش قسمتی۔ اور اگر اس نے کہا نہیں معلوم، ہا لا ادری، منافق اور کافر جو جواب دے گا تینوں سوالوں کا، ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ منکر نکیر حدیثوں کو پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ ہمارے علم کی اہمیت اور فضیلت، اور خاص طور سے عقیدے کے علم کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے منکر نکیر جو ہا لا ادری کہے گا نا، تو وہ آگے کیا ایک جملہ اور بھی ہے، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنی تو میں نے بھی وہی بات کہی۔ وہ جواب جو دے گا نہیں جانتا تو کیا کہے گا؟ لوگ کہتے تھے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ ارے اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو غلط ہے کیا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ 10 لوگوں کو آپ اکٹھا کرو جو تقلید کرتے ہیں، ایک سے پوچھو آپ کیوں یہ کام کرتے، تو بولتے وہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھیے تو بولتا ہے یہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھیے، 10 یہ بول رہے کہ یہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں، دلیل کسی کے پاس نہیں۔ آج بہت سارے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ دلیل ہے؟ میں سوچتا ہوں یہ باپ دادا کی بات جو تھی، ابھی میں نے بتایا کہ لباس میں، کپڑے میں چل جائے گا، اس میں نہیں مانتے، نئی نسل بولتی ہے ابا کے دور کا زمانہ الگ، آج کا فیشن الگ ہے۔ ہاں، اچھے بھلے کپڑے کو کاٹ دیا جائے فیشن، گھٹنے پہ پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں کٹا ہوا ہے، کسی نے دیکھ کر جو ہے وہ اس کو پیسہ بھیک میں دے دیا کہ پھٹا کپڑا پہنا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، بھکاری ہے۔ بولا نہیں، کائے کو دیا؟ بولے فیشن ہے یہ۔ اور بولے یار یہ کوئی فیشن ہے؟ کہا ابا کے زمانے کا الگ ہے، ہیئر اسٹائل وہ الگ رکھتے تھے، یہ الگ رکھتے تھے، یہ الگ رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ابا کی تقلید نہیں کر رہے، بولتے میری سمجھ میں جو آ رہا ہے کروں گا۔ تو دل آپ کی فطرت کہہ رہی ہے کہ اس کی پوجا کیوں کرے، سورج چاند ستارے بتوں کی پرستش کیوں کرے، یہ آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے، تو پھر باپ دادا کی کیوں مانتے ہو؟ منکر نکیر جواب دیں گے، جب وہ کہے گا ہائے میں نہیں جانتا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا، تقلید کیا، ماحول کے پیچھے بھاگا، ہوا جیسی اور رخ جیسا اس کے پیچھے بھاگا، تو منکر نکیر اس کے اس عذر کو مانیں گے نہیں، کہیں گے، جواب کیا دیں گے؟ حدیث میں دیکھیے، ما دریتا وما تلیتا، ما دریتا وما تلوتا، کہ نہ تو نے جانا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ جاننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 3 سوال، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، یہ سیکھنا۔ یہاں جتنے بچے بوڑھے جوان سب ہیں، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی سنیں، ہاں، جو اب ہمارے دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کل بہت سارے سنتے ہیں گنڈے، تعویذ، جادو ٹونا، ان راستوں کو ڈھونڈتی ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو چھوڑ کر۔ ہاں، سیکھے، دین سیکھیے، یہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ سیکھنا۔ توحید، آخرت اور ایمانیات کی باتوں کے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں رسول کے طریقے کو اختیار کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کی سیرت پڑھنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟
جب ہم سے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ عقیدہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جو عقیدہ رسول کا تھا وہی عقیدہ ہم کو اختیار کرنا ہے، جیسے انہوں نے عبادت کی ویسی عبادت کرنی ہے، انہوں نے جیسی نماز پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، تلاوت کی اور دوسری عبادت کی، ویسے ہی کرنا ہے، اللہ کے ہاں وہی چلے گا، کسی اور کا ٹھپا نہیں چلے گا۔ وہ دوسرا ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھے، نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی چلے گا اور دوسرا نہیں چلے گا۔ تو ہم کو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ پڑے گا کہ نہیں جاننا؟ اب جب سنت معلوم ہوگی تبھی کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کتنے افسوس کی بات ہے، اس علم کی اہمیت سے لوگ ناآشنا ہیں، اور لوگوں کو افیم پلائی جاتی ہے، ارے کوئی بات نہیں، فضائل دیکھو مسائل میں مت پڑھو۔ یہ فضائل دیکھو مسائل میں مت پڑھو مطلب علم حاصل مت کرو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا شرک ہے کیا سنت ہے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے کیا توحید ہے۔ جب آپ سیکھیں گے نہیں تو فضائل کہاں سے؟ آپ نے دین کی خوب محنت کی، 40 سال روزانہ آپ بغیر کسی ڈاکے کے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، روز 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اور نہ جانے کون کون سی عبادت کیا، لیکن آپ ایک شرک اکبر ایک کر رہے ہیں، اس سے توبہ کیے بغیر مر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسرے سے چھوڑیے، اے اللہ کے رسول اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد، زندگی بھر آپ نے تسبیح پڑھی لیکن آپ نے شرک اکبر کیا، علم حاصل کیے بغیر، شرک کو اختیار کر لیا، اسی پہ توبہ کیے بغیر مر گئے، سارے عمل برباد۔ لہذا ضروری ہے علم حاصل کریں۔ آج ہمارے ہاں مختلف جماعتیں اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، یہ کسی پر طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، ایک سنجیدہ ہماری زندگی، اور ابھی جو آپ آخرت سن رہے تھے کہ آخرت میں ہمارا انجام اور حساب و کتاب اور فیصلہ ہونے والا ہے، وہ فیصلہ ہمارے حق میں صحیح ہو، جنت ملے، جہنم سے بچیں، اللہ کے سے رضا کی رضامندی ملے، ناراضگی سے بچیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام ان تذکروں پہ جو ابھی ہم نے سنا روتے تھے، ابھی جو تلاوت کر رہے تھے امام صاحب، ففزع یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض ہاں الا ما شاء ربک، کیا یہی آیت ہے؟ الا من شاء اللہ۔ صحابہ کرام ان آیتوں کو سن کر رونے لگتے تھے، تڑپنے لگتے تھے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی قبر پر جا کر رونے لگتے تھے۔ ابھی جو ہم نے خطاب سنا مختصر ہی صحیح، عبرت انگیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کا تذکرہ کر کے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک جملہ بیچ کا سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جان جاؤ، لولا اللہ تدافنوا لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعوا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ آواز اور چیخیں تم کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ اگر ہم سن لیں ان آوازوں کو تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر جو میں نے جانتا ہوں تم جان جاؤ، علم حاصل ہو جائے، آخرت کا جہنم کا حقیقی علم حاصل ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے، روتے رہو گے، بیویوں سے ملنا چھوڑ دو گے، ایک روایت میں ہے، منکر ہے، لیکن کہا کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتے رہو گے، روتے رہو گے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگتے رہو گے۔ اگر علم ہو جائے، اس سے پتہ چلا کہ اگر علم صحیح ہوگا تو ہم اللہ کے جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے نیک بندے بنیں گے، گناہوں سے بچنے والے ہو جانے پر توبہ کرنے والے بنیں گے، اور جو انسان علم سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے دین کا باغی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم انسان کو اچھا مسلمان بناتا ہے، علم بناتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ کے عالم بندے ہیں۔ جس کا جتنا صحیح علم بڑھے گا اتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کے ڈر کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس علم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج کا زمانہ ہمارے ہاں کمپیوٹر اور یہ چیزیں موجود ہیں، نیٹ پر آپ کسی بھی دنیا کی لائبریری میں چلے جائیں، بابا گوگل سے لوگ پڑھ کر کچھ حدیثیں سن کر آج کل فتوے دینے لگے ہیں، ہاں، اور نہ جانے کمپیوٹر کی بٹن پر آپ کے دنیا کی لائبریریاں آپ کے اشاروں پہ ہیں، لیکن کیا یہ انفارمیشن لوگوں کو علم دے رہی ہے، علم والا بنا رہی ہے؟ جی نہیں۔ میں تو اپنے وقت نہیں ہے، اپنے علم اپنی مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔
اور آگے جو جملے ہیں زنا عام ہوگا یہ ہوگا، وہ سب علم کے ختم ہونے اور جہالت کے پھیلنے سے۔ شرک آئے گا، زنا آئے گا، بدکاری آئے گی، حرام خوری آئے گی، ایک دوسرے سے کی امانتوں میں خیانت آئے گی، جتنے گناہ ہیں اس کی جڑ میں علم، جہالت اور ظلم ہے۔ اور گناہوں سے صاف کرنا ہے تو یہ دو چیزیں لائیے، علم اور انصاف۔ ظلومن جہولا کی تفسیر دیکھیے۔ تو علم اٹھایا جا رہا ہے، جہالت عام ہو رہی ہے۔ ڈگری علم نہیں ہے، انفارمیشن علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، وہ علم جو پہلی وحی میں اللہ نے کہا صرف پڑھیے نہیں کہا رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقرأ بسم ربک کہا، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ علم کی اہمیت میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یہ اتاری، پہلی وحی میں یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، پہلی وحی میں کہا کہ علم حاصل کرو۔ امام بخاری نے علم کے ساتھ کیا ہے باب باندھا عنوان قائم کیا کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے، اور یہ سورہ محمد کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت پیش کی اور بتایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہے تو پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم کلید ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری لکھی تو سب سے پہلے کتاب الوحی رکھا، اور کیوں رکھا؟ علماء نے اس کی توضیحات کرتے ہوئے بیان کیا کہ علم وحی سے ہم کو پورا دین ملا ہے۔ آپ ایمان اختیار کریں، صحیح ایمان کہاں سے ملے گا؟ وحی کے علم سے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح نماز کہاں سے ملے گی؟ وحی کے علم سے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، پورا دین، یہاں تک کہ میاں بیوی کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے سماج کی اصلاح کرنی ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، رشتے تعلقات کو کیسے نبھانا ہے، نکاح، طلاق، وراثت، سارے معاملات ہم کو وحی سے مل رہے ہیں۔ اور یہ وحی کا علم سب سے شریف ہے جو ہمیں زندگی کی راہ دکھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ علم ہدایت ہے، جہالت انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جانے والی ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں کہ یہ علم کی اہمیت اور فضیلت کا کچھ پہلو آپ نے جانا۔ سارے مفید علم انسان کی امتیازی شان ہے، انسان کو انسان بنانے والی چیز علم ہے۔ ہاں، ایک پتھر ٹیڑھا میڑھا ہو، قیمت نہیں ہے، تراش خراش دیا جائے اس کی قیمت ہو جاتی ہے ہیرے کی۔ ایسے ہی ایک انسان پیدا ہوتا ہے جاہل ہے، ہاں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی ہے جس تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے شکم سے نکالتا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہارے کان، آنکھ اور دل و دماغ بنائے۔ کیوں بنائے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار کیسے بنیں گے ہم؟ جب کان کا صحیح استعمال کریں گے، آنکھ کا صحیح استعمال کریں گے، دل و دماغ کا صحیح استعمال کریں گے۔ انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کا 90% کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر، 10% اور آنکھ اور زبان سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے، ہاں، پڑھ کر اور یہ کر کے۔ زیادہ تر بچہ بغیر کوئی کتاب سیکھے ہوئے مادری زبان، مدر ٹنگ سیکھتا ہے نا، سب سن کے سیکھتا ہے، سن کر، زبان کی حرکت کو دیکھ کر۔ تو یہ کان، آنکھ، دل و دماغ کا انسان اگر صحیح استعمال کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کوئی بڑے پیر صاحب ہو، بابا ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے پیر ہو، کوئی پیدا ہوتے وقت قرآن کا حافظ نہیں تھا، 3-4 پارہ کا حافظ، ہمیں بہت بتاتے نا ہمارے ہاں بزرگ پرس، قبر پرس لوگ، فلاں بابا پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ کو 15 پارہ یاد تھا، حفظ تھا، تو بچے کو بھی 15 پارہ کے حافظ بن کے پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوتے ہی حافظ ہو گئے تھے۔ قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ خیر، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم جیسے جیسے انسان حاصل کرے گا وہ اس ویسے درجہ اور اونچے درجے پر فائز ہوتا جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ان علوم میں اہم سے اہم درجہ کس علم کا ہے؟ تو علم دین کا، علم شریعت کا۔ اور ان علوم کا جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسا اہتمام کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے معلم رسول بنایا، علمہ شدید القوا۔ ملاحظہ فرمائیے آپ، میں بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف اشارے دے رہا ہوں کہ اللہ نے معلم مقرر کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جبرائیل سکھانے والے ہیں، معلم ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کو جو بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتائے قرآن میں کئی مقامات پر، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
اور رسول وہ ہیں جو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں. دوسرا، رسول کو تعلیم دینے کے لیے جبرائیل، اور یہ صرف تھیوریکل تعلیم نہیں دیتے، کتاب پڑھا دیا بھیج دیا قرآن لا کے دے دیا، نہیں، اس کی تفسیر بھی بتا رہے ہیں. ان علینا جمعہ قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. قرآن پڑھا کر سکھا کر حفظ بھی کرائیں گے اور پھر اس کا معنی مطلب بیان بھی کریں گے. وہ بیان حدیث ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا. روایتیں بیان کرتی ہیں جو مقبول درجے تک پہنچتی ہیں کہ اس کے دوسرے ہی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن 5 وقت پہلے 5 نمازوں کو پہلے وقت میں اور دوسرے دن 5 نمازوں کو آخری وقت میں پڑھایا اور کہا کہ الوقت بین ہذین، کہ نماز کے اوقات ان دونوں کے بیچ ہیں. یہاں 2-3 باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ اوقات کی کتنی اہمیت ہے نماز کے. جبرائیل علیہ السلام آ کر وقت بیان کر رہے ہیں 5 ٹائم کا نماز. اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھ کر رسول کو بتائی جا رہی ہے کہ نماز کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور اس کے بعد کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہوش و حواس رکھتا ہے فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم پر آپ پر نماز فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے. اب آپ بولیں کہ میں نماز ویسے ہی پڑھتا جیسے میرے ابا بتاتے، میری جیسے سمجھ میں آتا، میں یہاں نیت باندھوں، میں سر پہ نیت باندھوں، میں وہاں نیت باندھوں، آپ کی سمجھ میں آئے تو اچھا لگے تو آپ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. من عمل عبادات کے معاملے میں یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن و حدیث کی بنیاد پر. سارے مسلک کے لوگ مانتے ہیں، عمل چاہے کرے نہ کرے، علمی طور سے مانتے ہیں کہ عبادات میں عقیدے میں وہی چیز مانی جائے گی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس سے ہٹ گئے تو بدعت. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری مسلم. شریعت میں جس پر اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، کسی نے کوئی چیز ایجاد کی یا کسی نے کوئی عمل کیا، اللہ کے یہاں مردود ہوگا، وہ کتنا بھی اچھا دکھائی دے رہا ہو. شب برات میں رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، رسول کے سنت کے خلاف ہے اس لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے. قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، رسول کے طریقے کے خلاف ہو تو آپ کی اچھی نیت کافی نہیں ہے اللہ کے یہاں مقبول بنانے کے لیے. یہ علم بھی، یہ بھی بات بھی کون جانے گا؟ جو علم والا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ دین کی خدمت کرتے ہوئے بھی شرک اور بدعت، جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کر اپنی معافی مانگی، من گھڑت حدیث. علم نہیں ہے، جاہل لوگ بیان کر رہے ہیں، اور اس جہالت کی بنیاد پر، غلط روایت کی بنیاد. ایک تو جہالت ہوتی ہے، نہ جاننے کو کہتے ہیں جہالت. جہالت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک نہ جاننے کو جہالت کہتے ہیں. ایک یہ جہالت ہے کہ آدمی جانتا تو ہے لیکن غلط جانتا ہے. کوئی بات جو میں جانتا ہوں لیکن وہ صحیح نہیں ہے. جیسے آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پہ جا کے چادر چڑھانا نیکی ہے. یہ علم ہے؟ چونکہ یہ گمراہی ہے، یہ شریعت قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بدعت اور بعض حالات میں شرک ہے، لہٰذا اس کا یہ سمجھنا یہ جہالت ہے، علم کے خلاف ہے. اسی لیے قاضی ابو یوسف امام شافعی وغیرہ سے منقول ہے کہ جو علم کلام کو سیکھتا ہے، فلسفہ اور منطق کو، تو سیکھنے والا جاہل ہے، اور جو نہیں سیکھتا وہ عالم ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی تشریح کی، اس لیے کہ فلسفہ منطق کے ذریعے اللہ کو، شریعت کو، غیب کی باتوں کو عقل سے سمجھنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط باتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو چونکہ ان کا جاننا غلط باتوں کا جاننا ہے، اس لیے ان کا جاننا جہالت ہے اور اس بات کا نہ جاننا علم ہے، کیونکہ اس کو نہیں جاننے والا صحیح ہوگا. تو اچھی طرح سمجھیں، ہمارے ہاں جاہل ہر قسم کے ہیں. اب کتنے فرقے ہیں، شاید آگے مجھے وقت نہ ملے یا بات رہ جائے، کتنے فرقے ہیں دین اور اسلام کے نام پر کئی چیزیں بیان کرتے ہیں، کچھ عقائد بیان کرتے ہیں، کچھ عبادات بیان کرتے ہیں، کچھ معاملات کے سلسلے میں کوئی ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے. ابھی ہماری جو فرقہ ناجیہ سے متعلق کل کا جو خطاب ہوا مسجد فاطمہ میں، اسے آپ سنیں. مطلب میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں سننے کے لیے کہ وہ میرا خطاب ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. آج بہت بڑے مسلمانوں کے طبقات ایسے ہیں جو اہل بدعت کو امام، مجدد، بزرگ اور ان کے طریقے کو دین سمجھ رہے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
لیکن کس چیز کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے، تو کیا بلا وجہ بیان کیا؟ ہمارا کام نہیں بنتا یہ دیکھنے کے لیے کہ جس فرقے سے ہم وابستہ ہو رہے ہیں، جس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگر ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یہ ہماری جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں قرآن میں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیتوں کو متشابہات کے پیچھے پڑیں گے، فتنہ چاہیں گے۔ اب ہم ایسے ہی لوگوں کے پیچھے چلیں تو ہم قرآن کی آیت کو نظر انداز کر رہے ہیں، جہالت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خارجی لوگ آئیں گے جو ایسے ایسے ہوں گے، تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو بہت ہلکا حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو بہت ہلکا سمجھو گے۔ کل کے خطاب میں اور کئی خطابات میں نے یہ بات خاص طور سے کہی کہ آج ہمارے نوجوان یوٹیوب پر اور فلاں فلاں چینل پر، فیس بک پر کچھ لوگوں کی الٹی سیدھی تقریروں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو لائک کرنے والے اتنے ہیں، ان کے فالوورز اتنے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ جاہل ہیں، جہالت کو بیان کر رہے ہیں، یہ چونکہ عالم نہیں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن تعداد دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتنے فالوورز ہیں تو بس اس کو لائک کر دیا، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب اگر خارجیوں کی یہ علامت جو رسول اللہ نے بتائی ہے کہ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کی نماز کو دیکھ کر آپ ان کے پیچھے چلنے لگو گے، لائک کر دو گے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لائک نہیں کرنا ہے، اگر وہ مل جائیں تو ان کو قتل کرنا، بخاری مسلم کی حدیثوں میں قتل کرنا ان کو۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ کسی کو دیکھ کر ظاہری طور پر متاثر نہیں ہونا، یہ علم حاصل کر کے یہ دیکھنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ منہج، عقیدہ اور صحیح علم جب ہوگا تو آپ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں گے اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا معلم بنایا، آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے بنے۔ دیکھیے یہ آپ کا طریقہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کو کسی جگہ بھیجتے تھے تو آپ پوری سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کن صحابہ کرام کو آپ منتخب کر کے تعلیم دینے کے لیے بھیجتے تھے۔ ایک چیز تو یہ کہ علم کا اہتمام کرتے تھے، مرد تو مرد، خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا، عورتوں نے آ کے مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گھروں کو متعین کیا، ہفتے میں ایک دن آپ پہنچتے تھے اور ہماری خواتین، مسلمان خواتین وہاں اکٹھا ہوتی تھی، دین کے مسائل سیکھتی تھیں، مسجدوں میں جمعہ میں آتی تھی، عیدین میں آتی تھی، قرآن اسی سے یاد کرتی تھی، دین سیکھتی تھی۔ اور وہ جب تک اہتمام تھا ہماری خواتین جو ہے وہ دین سے جڑی ہوئی تھی۔ مسجدوں سے لوگوں نے عورتوں کو الگ کر دیا، یہ ان کی جہالت ہے، اب مسجد سے دور کر دیا، دین سیکھنے سے دور کیا، کالج بھیجتے ہیں، پارک میں بھیجتے ہیں، قبر پر بھیجتے ہیں، درگاہ پر بھیجتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کالج میں جا کے کسی غیر مسلم سے اب شادی کر رہے ہیں اور قوم اور امت جو بے غیرتی کے ساتھ آنسو بہا رہی ہے۔ آنسو بھی نہیں بہاتی، ارے ہوتا ہے، اس عمر میں چل جاتا ہے، غیرت کا پانی بھی سوکھ گیا، جہالت کی انتہا ہے۔ علم نہ، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی عورتوں بچوں کو گھروں میں دین کا علم نہیں دیا، تربیت نہیں کی، عقیدہ سکھایا ہی نہیں، اس لیے وہ عقیدے کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ وہ سمیہ ہماری ماں تھی جس نے ابو جہل کے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ پر برچھا برداشت کر کے شہید ہو گئی، شہادت کو قبول کر لیا لیکن شرک کو گلے نہیں لگایا۔ کیا ہماری ماں بہنوں کو ہم نے یہ قصے واقعات بتائے؟ کیوں وہ بے وقوف تھیں، جان دے دی، ہاں ابو جہل کی بات نہیں مانی، اور یہ دنیا کے بعض مقاصد کے لیے ابو جہل کی باتیں مان رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر رہی ہیں ہماری بچیاں۔ یہ آپ کی اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے یہ جو سب سے ضروری علم تھا کیا کیا سکھایا، دنیا میں اس کو اچھا گھر ملے گا اس لیے نوکری والی ڈگری دلائی جائے، ایسی ڈگری جس سے نوکری مل جائے، ایسی تعلیم جس سے اچھا رشتہ ملے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں سوچا، یہ نہیں غور کیا کہ اگر ہم نے عقیدہ نہیں سکھایا، دین کی اہمیت نہیں بتائی، یہ علم دین ہم نے عورتوں کو نہیں دیا، تو وہ اپنی اس ہدایت کو تاک نسیاں میں تاک میں ڈال کر جو ہے گمراہی کا شکار ہو سکتی ہیں، شرک میں پڑ سکتی ہیں، گمراہی میں جا سکتی ہیں، راستہ بھٹک سکتی ہیں۔ یہ ہم نے سوچا ہی نہیں، اس کے لیے انتظام کیا ہی نہیں۔ علم کی اہمیت کا یہ پہلو دیکھتے جائیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، خود جگہ جگہ ذکر کیا کہ یسألونک، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تم کو فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، فتویٰ کون دیتا ہے؟ علم والا۔ اللہ کے رسول فتویٰ دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
اہل تقلید اس آیت سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید نہیں کر سکتے. تقلید کہتے ہیں بے علم کسی کی بات ماننا, اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تحقیق کرو. کس سے پوچھو؟ فاسألوا, اگر تم کو علم نہیں ہے, ان کنتم لا تعلمون, آیت کا آخری ٹکڑا. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو. کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و حدیث کو جاننے والے. الذکر قرآن ہے, قرآن کی تفسیر حدیث ہے. تو اہل ذکر کون ہوئے؟ وہ جو قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں, حدیث قرآن کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں. اب اگر آپ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ مولانا یہ حلال ہے حرام ہے, اور میں بولوں کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حلال ہے, میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرام ہے, آپ نے مان لیا تو آپ نے میری بات مانی, غلط کیا آپ نے. اب میری سے مراد صرف میں نہیں, دنیا کا کوئی بھی عالم ہو, بڑے سے بڑا امام ہو, وہ کہہ رہے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ حلال ہے, آپ نے مان لیا, تو آپ نے اللہ اور رسول کا حق اس شخص کو دے دیا, یہ شرک ہے. اب اگر آپ میرے پاس آئے یا کسی اور انسان کے پاس, امام صاحب یا کوئی اور کم درجے کا آدمی ہو جو عالم کی ڈگری نہیں بھی رکھتا ہے, اس کے پاس آپ گئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے, وہ کہے گا, آپ سے پوچھے کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے, آپ نے کہا کہ اس نے جواب دیا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع کو, لین دین کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے, لہٰذا اللہ جب حرام کہہ رہے تو سود کا لینا دینا حرام ہے. اب آپ نے اس کی بات مانی تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی. کس کی بات مانی؟ اللہ کی بات مانی. یہ ہے علم کو ماننا, دلیل کو ماننا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو, یعنی علماء سے پوچھو. کون سے علماء؟ جو قرآن حدیث کو جانتے ہیں, وہ نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. جو کہہ رہا ہے کہ میں مقلد ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, اور جو جاہل ہے اس سے فتویٰ نہیں پوچھنا ہے. جو جاہل ہے اس سے فتویٰ نہیں پوچھنا ہے. بہت اللہ کے گھر میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, کسی پر طنز و تعریض کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ علمی بات ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت سارے بڑے بڑے کبار علماء نے اور ائمہ کرام نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یا کیا ہے یقبض العلم, کیا ہے, ان اللہ لا ينتزع العلم من قلوب العباد, ينتزع من قلوب العباد. اللہ علم کو لا يرفع العلم, کیا وقت ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے, دل سے علم کو چھین لے وے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, لیکن علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا کر. علماء اٹھتے جائیں گے, علم اٹھتا جائے گا. اس سے میرے بھائیوں, آپ کے بیچ میں جو علماء کرام ہیں نا, وہ علماء جو قرآن حدیث کو جانتے سیکھتے سکھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. آپ سوال کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں, آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ٹوکتے ہیں. ایسے علماء کو نعمت جانو, نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آپ اپنے کرناٹک میں دیکھیے, شہر کے آس پاس ان قریوں بستیوں میں دیہاتوں میں جہاں علماء نہیں ہیں, وہاں کیسی مصیبت ہوتی ہے. وہ کیسی کیسی جہالت میں فلمیں دیکھ کر غیر مسلموں سے متاثر ہو کر, ماحول سے متاثر ہو کر شرک کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں. ان کی باتوں میں آپ کو شرک, تیری قسم, ابا کی قسم, اماں کی قسم. یہاں آپ عالم کے سامنے بولو گے, فوراً بولے گا کہ یہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے, فوراً ٹوکے گا, اصلاح کرے گا. تو عالم کا وجود سماج اور معاشرے میں بہت بڑی نعمت ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث میں کتابیں لکھی ہے علماء نے. ہاں, علم اور علماء کی اہمیت بتاتے ہوئے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, ہاں, والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور فرشتوں نے گواہی دی, اور اولو العلم, علم والے علماء جو ہیں وہ بھی انصاف پر قائم ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اپنی گواہی کا ذکر کیا, اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا, فرشتوں کی گواہی کے بعد علماء کی گواہی کا ذکر کیا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات میں فرشتوں کے بعد, یعنی دنیا کے اندر علماء سے زیادہ کسی کی عزت اور اہمیت فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ علماء سے پہلے ان کا ذکر کرتا. یہاں علماء کا ذکر کیا, اس کا مطلب دنیا میں اہل علم کی سب سے زیادہ قدر ہے اللہ کے پاس. یہ علم کی اہمیت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, ہاں, علم کو اٹھا لینا, اور علماء کا اٹھنے سے علم اٹھتا جائے گا. اور جب علماء کم ہوتے جائیں گے, اسی حدیث میں بخاری مسلم کی جو میں پڑھ رہا تھا اس میں ہے حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جو ہے جاہل لوگوں کو اپنا سردار مانیں گے. فسئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. فافتوا بغیر علم, تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. علم کے بغیر, یعنی قرآن و حدیث کو جانے بغیر. علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ علم کے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علم کے بغیر وہ
فتویٰ دیں گے فضلوا واضلوا، لہذا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس آخری ٹکڑے سے بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ فتویٰ دینے میں بڑی کتاب فتوے کی لے لیا۔ ابھی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جو آج کل کچھ پروگرام چلتے ہیں بردرز کے، ہمارے کچھ ایسے کام جو دعوتی کام کرنے کا دعوتی کام کریں، تقریر کریں، کچھ جو ان کا میدان ہے اس میدان کے حساب سے۔ یہ علم والا کام، سوال جواب آپ کا کام نہیں ہے حلال حرام بتانا۔ اس میں بڑے بڑے علماء جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی حلال حرام پوچھتا تھا تو میرے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام شعبی جو 200 صحابہ کی مجھ سے ملاقات ہے، اتنے بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا چلن حال یہ تھا کہ ایک شخص سوال پوچھنے آتا، ایک عالم سے پوچھتا سوال، وہ کہتا کہ وہ فلاں عالم مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اس سے پوچھو، وہ اس کے پاس جاتا، وہ کہتا وہ زیادہ علم والا ہے، اس سے پوچھو، تیسرے کے پاس جاتا، گھوم پھر کے پہلے کے پاس آ جاتا۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگ علم جانتے ہوئے دینا نہیں چاہتے تھے یا علم کو چھپانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم غلط جواب نہ دے دیں، اللہ کے پاس پکڑ نہ ہو جائے۔ محمد ابن منکدر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کی بات کا فتویٰ کسی کو دیتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر میں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں نا، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب میں اگر کسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہوں۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ تو ہمارے صحابہ، تابعین، ائمہ کرام جواب دینے سے ڈرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بہت دور سے آیا، 24 سوالات اپنے بستی کے لوگوں کا لے کے آیا، غالباً اس میں سے 10 یا 14 کا جواب دیا، باقی کے بارے میں کہا کہ لا ادری، 14 کے بارے میں شاید کہا کہ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ وہ کہا اتنے بڑے امام، عوام کے انداز میں اتنے بڑے آپ امام ہیں، امام مدینہ بولتے ہیں لوگ، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ مسائل کا جواب آپ کو نہیں معلوم؟ امام مالک نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ شریعت کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن حدیث کی جو بھی بات ہے وہ قول ثقیل ہے، بھاری بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لا ادری، نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو یہ آدھا علم ہے اس کے پاس۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں، ابھی دو بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، جو اہل حق ہیں قرآن حدیث کو ان میں بھی کچھ جھگڑے رہتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ انانیت، اور اس میں سے ایک فریق کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم، یہ معلوم نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبے لمبے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، پوری دنیا کا ایک چاند، بکواس بات، صرف اہل حدیثوں میں بحث، غیر فطری بات۔ اگر مان بھی لے تو عمل نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا نماز پڑھے عید کی، ہوگا؟ اگر آپ جس ٹائم پڑھ رہے ہیں تو بعض جگہوں پر رات رہے گی، وہ رات میں عید کی نماز پڑھیں گے؟ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ بغیر علم کے جب فتویٰ دیا جائے گا تو خود گمراہی ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل ہمارے یہاں بغیر علم کے فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کو پوری عزت کے ساتھ، ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، برادرز کہلاتے ہوں یا کچھ بھی کہلاتے ہوں، اگر وہ علم دین قرآن حدیث کا ادراک نہیں رکھتے، علوم قرآن علوم حدیث کو جانتے نہیں ہیں، فتوے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ فتوے نہ دیں میں، جواب دینے والے میدان سے اپنے آپ کو ہٹا لیں میں۔ اس کا ذمہ آپ اپنے چینل پہ ایسے عالم اور مفتیوں کو بلائیں اور کہیں کہ ان سے سوال کیجئے، یہ جواب دیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ٹائی کوٹ کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے تو وہ مفتیوں کو جو ہے کوٹ ٹائی پہنا دیجئے تاکہ وہ ماڈرن دکھنے لگے اور جدید طبقہ متاثر ہو۔ اب علم سے نہیں، کوٹ سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو وہ بڑے ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں مسجدوں میں، اللہ کے رسول اور سلف کے طریقے پہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی وجہ سے یہ لوگ بھی بولنے کے لائق ہوئے ہیں، انہی علماء کی وجہ سے جو ہے آج دین توحید جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ان مدارس اور ان علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، آپ ان کی تحقیر کر رہے ہیں۔ یہ علم کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔
علم کی اہمیت کے پس منظر میں یہ جو باتیں میں نے عرض کی، اب اس سے آگے ایک باتیں بلا ترتیب میں بیان کر دوں کہ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حدیث جبرائیل پڑھیے بخاری مسلم کی، ایک انسان کی شکل میں آئے اور وہ سنے ہوں گے آپ اور سناتے ہوں گے، اس لیے اس پوری حدیث نہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، وقت نہیں ہے اس لیے میں روایت میں نہیں جا رہا ہوں. سب سوالات کیے، سوالات کے بعد جو جوابات دیے اور پھر اس کے بعد چلے گئے. اللہ کے رسول اللہ نے کئی دنوں کے بعد حضرت عمر سے ملاقات کی تو پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبرائیل تھے، انہو جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. سنا آپ نے اللہ تعالیٰ کا انتظام اور سیکھنے سکھانے کا اہتمام. آج ہمارے یہاں علماء آتے ہیں، ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ ان سے جا کے استفادہ کریں. سلف میں اگر پتہ چلتا تھا کہ ایک عالم ہمارے شہر سے اتنی دور پہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، ان کو پتہ چلا فلاں صحابی کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نہیں جانتا، 1 مہینے کا سفر کر کے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے کہ میں وہ حدیث سننے جا رہا ہوں. میں کچھ واقعات سنانا چاہتا تھا. امام ابو زرع رازی نے اپنا واقعہ 2 ساتھیوں کے ساتھ بیان کیا. کشتی میں گئے، کچی حادثے کا شکار ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، ساحل پہ گئے، جزیرے پہ، کھانا ختم، پینا پانی ختم. کچھ دور گئے، بہت تیسرا دن تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں. اس دن تیسرے دن جب کچھ دور چلے، ایک بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر کچھ دور چلے، دوسرا بے ہوش ہو گیا، پھر کچھ دور گئے، تیسرا ہوئے، یہ خود تیسرے تھے. اس کے بعد کوئی ایک قافلہ آیا، انہوں نے ان کو دیکھ کر ان کو آگے پانی وانی مار کے اٹھایا، ان کو انہوں نے پانی پلایا. کہا ہمارا ایک ساتھی اور بھی ہے پیچھے، ادھر اور بھی ہیں، ان کو جا کے پانی مار کے جگایا. پھر ان کو پورا لمبا قصہ بیان کیا، جیسا لگتا ہے کہ کوئی بنائے ہوئے افسانہ ہے، لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے کہ حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلے تھے، بھٹک گئے، جزیرے میں رہے اور کئی سال کے بعد گھر پہنچے. 2 مرتبہ ان کو اسی ایک سفر میں 2 مرتبہ ایسا حال آیا کہ بھوک سے مر جائیں گے. اتنی مشقتیں اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن حدیث سیکھا، لکھا، ہم تک پہنچایا، اور ہمارے پاس اس کو سننے سمجھنے سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. سیکھ لیا، سن لیا تو ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. اس کی بجائے ہم دوسرے کو اہم سمجھتے ہیں. قرآن حدیث ہمارے سامنے اہمیت کی حامل نہیں ہے، وہ علوم اہمیت کی حامل ہے جس سے ہم کو دنیا کے چند ٹکے حاصل ہو، کچھ دنوں کے فائدے حاصل ہو. یہ ہماری جہالت ہے. صحابہ کرام اور سلف کے آپ علم کے شوق کو دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. امام احمد کے پاس ایک شخص آتے ہیں دور سے، کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول رہا ہوں. تو انہوں نے آ کر امام احمد کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا تھا. کسی سے مل نہیں سکتے آپ، کہیں جا نہیں سکتے، درس دے نہیں سکتے، حدیث پڑھا نہیں سکتے، خلق قرآن کے فتنے میں. سپاہی بادشاہ کے باہر کھڑے تھے. تو اب یہ دور سے آئے، مشہور آدمی ہے، نام یاد آ جائے گا. تو انہوں نے جا کے امام احمد کے دروازے کو دستک دی. انہوں نے کھولا، کہا کہ آبادہ کامہ اتنی دور سے آیا ہوں فلاں فلاں شہر سے آپ سے حدیث سیکھنے، علم سیکھنے. کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تم تو دیکھ رہے ہو میرا حال کیا ہے، میں نظر بند ہوں، پڑھا نہیں سکتا. کہا ٹھیک ہے، اب ایسے آپ کے پاس ابھی مل گیا نا، سپاہی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں روز بھکاری بن کے آپ کے پاس آؤں گا، صدا لگاؤں گا، آپ سے بھیک مانگوں گا، مدد مانگوں گا. آپ دروازہ کھول کے بھیک دینے کے بہانے مجھے 1 حدیث 2 حدیث سنا دیجئے، سمجھا دیجئے، میں چلا جاؤں گا. کہا یہ ٹھیک ہے. ایسا کر کے انہوں نے بہت ساری حدیثیں امام احمد بن حنبل سے سیکھی. ہمارے اندر آج یہ جستجو طلب ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے اور ہم لوگ قرآن حدیث اس طرح سیکھیں. جب ہم نہیں سیکھتے تو ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں، خود سورہ کہف میں، قرآن میں موجود ہے. روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا ایک دفعہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو کہہ دیا. اللہ کو ان کا یہ جواب ناگوار گزرا اور کہا کہ فلاں فلاں بندہ ہمارا ایک ہے جو تم سے زیادہ یا ایسی باتوں کا جاننے والا ہے جو آپ نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر کیا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں صرف یہ ایک بات اگر کہوں کہ آپ دماغ میں بٹھا لیں تو علم کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ ایک پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام کتنے اونچے پیغمبر ہیں، توریت دی گئی، وہ پیغمبر رب جو ہیں، وہ جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ علم ایسا ہے جو ایک بندے کو ملا ہے میں نہیں جانتا، تو ساتھی کو لے کے سفر کر کے جاتے ہیں، لمبا سفر علم سیکھنے. پیغمبر علم سیکھنے کے لیے سفر کر رہا ہے. پھر وہ پورا واقعہ پڑھیے، تفصیل میں نہیں جا سکتا. ان سے جب ملاقات ہوئی حضرت خضر سے تو کہا حل تعلمانی مما علمت رشدا،
ہاں میں آپ کا ساتھ اختیار کرتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا, جو آپ کو دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, میرے مدرسے میں داخلے کی جو شرطیں ہیں یا یہاں جو نظام ہے آپ اس کو پورا کر نہیں پائیں گے, اس لیے آپ مت داخلہ لیجئے میرے مدرسے میں. تو کہا کہ میں کروں گا صبر. پھر تو 3 مرتبہ 3 واقعہ ہوا, کہا کہ دیکھیے آپ صبر نہیں کریں, نظام نہیں ہے, آپ کو مدرسے سے نکالتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے گئے وہاں. اب یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس سے سیکھنے گئے علم والا معلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو معلم بنایا, اللہ کے رسول کو معلم بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو کس کو؟ علماء صحابہ کو بھیجتے تھے, ایسے لوگوں کو نہیں جو نئے نئے یا علم نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ کہ دین کی تعلیم سکھانا یہ عالم کا کام ہے, اہل علم کا کام ہے. دعوت وہ شخص بھی دے سکتا ہے جس کو ایک آیت معلوم ہے, بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ دعوت کا کام, جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں. ایک آیت معلوم ہے تو 10 نہیں بتانے کا, جائز نہیں ہے. اور فتویٰ حلال حرام یا تعلیم دینے کا کام علماء کا ہے. اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو اللہ نے مقرر کیا, اللہ کے رسول کو اللہ نے مقرر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جن کو منتخب کرتے تھے, آپ لسٹ بنائیے. ہاں, عرب عالم کی ایک ہے اللہ کے رسول کی سیرت پر ایک کتاب کہ کس کام کے لیے اللہ کے رسول نے کس صحابی کو منتخب کیا, بڑی پیاری کتاب. تو آپ اس میں دیکھیے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے یا دین سکھانے کے لیے یمن بھیجا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. ایسے جن جن مقامات پر کہیں دعوت و تبلیغ دینے کے لیے واقع رجی, اور اس میں علماء صحابہ کو, قرآن جاننے والوں کو جو ہے نئے نئے مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کے لیے, دین سکھانے کے لیے آپ بھیجتے تھے. تو جو علماء ہے وہ تعلیم دینے جاتے. ہمارے ہاں جاہل دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے ہیں, اور پھر ان سے سوال لوگ کرتے ہیں, وہ فتویٰ بھی دینے لگتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو سسٹم چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ کوٹ اور پینٹ پہن کے, اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ کرتے پاجامے والے نہیں, کوٹ والے مولوی صاحب ہیں, ان سے پوچھا جائے تو ذرا جدید لب و لہجے کی شاعری اور جدید لب و لہجے کا دین پیش کریں گے. امریکہ اور یورپ کے حساب سے متاثر اور مروب ان چیزوں سے ہوتے ہیں. تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ العلم بالتعلم, دین سیکھنے سے آتا ہے, اور سیکھا جاتا ہے اہل علم سے جو صاحب فن ہوتا ہے. ماضی میں ایسے صاحب فن لوگوں سے لوگ سیکھنے جاتے تھے, ایرے غیروں نتھی خیروں سے علم نہیں لیتے تھے. اور پھر اور بھی ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کو, جو مستند عالم ہو اس سے سیکھنا چاہیے. یہ ایسی تعلیم ہم کو ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سیکھنے جا رہے ہیں. اگر چاہتے تو آزو بازو کے لوگوں سے, اس وقت کے بردرز سے پوچھ لیتے نا, نہیں پوچھا. اور وہاں نبیوں سے پوچھنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. اس لیے اگر کوئی عالم آپ کو بولتا ہے میری سمجھ میں آتا ہے, یا فلاں کتاب میں مولانا صاحب نے لکھا ہے, ہمارے امام نے لکھا ہے, تو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس کی بات نہیں ماننے کا, کیونکہ وہ اہل ذکر نہیں ہے. اس حدیث کی تشریح میں امام ابن قیم, علامہ البانی اور دوسرے متعدد علماء, علامہ ابن دقیق العید, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے سوال کیا جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام نے یہ لکھا ہے, ہمارے مذہب کی کتاب میں, حنفی مذہب, شافعی مسلک, فلاں مسلک کی کتاب میں یہ لکھا ہے, اس لیے اس کی روشنی میں جواب دے رہا ہے بغیر قرآن و حدیث کو دلیل جانے, تو وہ اس میں داخل ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے, خود بھی گمراہ ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بغیر علم کا قرآن و حدیث کی دلیلوں کو جانے ہوئے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کی خود کی بھی گمراہی ہوتی ہے, دوسروں کی بھی گمراہی ہوتی ہے. علم کی اہمیت کے لیے آخری بات, کافی زیادہ وقت ہو گیا, یہ ایک آخری بات کہہ رہا ہوں علم کی اہمیت کے تناظر میں, کہ یہ کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لیجئے. آپ کا علم کتنا تھا, کیسا تھا؟ اولین و آخرین کا علم آپ کو دیا گیا. کس کا؟ اولین و آخرین کا. لیکن آپ کو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی, رب زدنی علما, وقل رب زدنی علما. قرآن میں جو بھی سیاق ہو, مخاطب تو یہاں رسول ہے, کہ آپ یہ کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے میرے علم میں اضافہ کر. اور آپ کی ایک نہیں 20 دعا ملے گی اس بات کی کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم دے, اور اس علم سے بچا جو نفع نہیں دیتا, اس علم سے بچا جو نفع نہیں دیتا.
اب یہ جو بدعتی لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں بات کو سمیٹ رہا تھا، ہاں، اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا مانگی، صحیح مسلم میں ایک ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدا مانگتا ہوں، ہدایت، تقوی مانگتا ہوں، ہاں، عفاف پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا مانگتا ہوں، بے نیازی، مالداری۔ یہ چار چیزیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی سعودی عرب کے مفسر قرآن، بہت بڑے عالم گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مختصر سی اور جامع دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار چیزوں کو مانگا ہے، کسی بھی انسان کو اگر یہ چار چیزیں مل گئی تو دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، لیکن پہلی چیز جو انہوں نے بتائی کہ یہاں جو کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے الہدا مانگتا ہوں، ہاں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پر قائم رکھ، اور یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تجھ سے ہدا مانگ رہا ہوں، ہدایت۔ تو علامہ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ ہدا سے مراد علم صحیح ہے، شریعت کا صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح عبادت، صحیح ہدایت، صحیح منہج پروردگار مجھے دے، کیونکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم کی ضرورت ہے، لہذا پہلا علم کیا ہے؟ صحیح علم دے۔ جب صحیح علم ہوا تو مطلب آپ کو ہدایت مل رہی ہے، غلط علم ملا تو آپ ہدایت سے محروم ہیں، تو آپ صحیح علم مانگے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام مالک کا یہ قول پیش کر رہا ہوں، جوڑیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت بغیر علم کے کرنے کی کوشش کی۔ غور سے سنیے، اللہ کی عبادت بغیر علم کے کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ خود مسلمانوں کے خلاف اپنی تلواریں نکال لی اور مسلمانوں کی گردن مارنے لگے۔ اگر وہ لوگ، امام مالک کہتے ہیں، اگر وہ لوگ علم حاصل کرتے، صحیح علم حاصل کرتے، تو یہ صحیح علم ان کو اس عمل سے دوسرے مسلمانوں کی پر تلوار لے کر ٹوٹنے، ان کا قتل کرنے، ان کو کافر سمجھنے، یہ جملہ میں بڑھا رہا ہوں کہ ان کو کافر قرار دینے سے ان کو بچا لیتی۔ آج سید قطب، مولانا مودودی صاحب اور ان جیسے لوگوں کی کل کے درس میں کچھ باتیں ہوئی کہ وہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ آج جو مسلمان معاشرے پائے جاتے ہیں حقیقت میں یہ جاہلی معاشرہ ہے، یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس لیے دین سے باہر ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ان کتابوں کو، ان تحریروں کو پڑھ کے بہت سارے نوجوان جوش اور تہور کا شکار ہو گئے، اور امام مالک کے قول کے مطابق اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اور عالمی میڈیا لوگوں کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسجد میں قتل کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم ان کا دین ان کو دیتا ہے۔ یہ بدنام کر رہے ہیں غلط علم کی وجہ سے۔ اسلام، ہم چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، دنیا میں امن و انصاف قائم کرنا ہے تو صرف اسلام ہی اس کے لیے سب سے بہتر دین، مذہب اور تعلیم ہے۔ لیکن لوگ ہنسی اور مذاق اڑائیں گے کیونکہ انہوں نے تو یہ بیان کر رکھا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی، انتہا پسندی کی تعلیم ہے۔ ان کی بات کو تائید دینے کے لیے یہ غلط مسلمان جو جاہل ہیں، جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ غلط تصویر پیش کرتے ہیں اور ایسی اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ اور دلیل مل جاتی ہے۔ یہ علم کی اہمیت کے لیے آخری بات کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے بہت سارے ائمہ اور علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ جو فرائض ہم پر اللہ نے عائد کیے ہیں، ان فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ جو مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے، ہر مرد اور عورت پر، وہ ہے دین کا علم سیکھنا۔ علم دین کو سیکھنا سب سے اہم فریضہ ہے، اور جب ہم یہ علم سیکھیں تو اگرچہ بیچ میں تھوڑی سی بات آئی، میرے عنوان کا دوسرا حصہ ہے کہ عمل کی ضرورت، اس پر صرف ایک دو بات مختصر سی کہوں کہ بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ جب علم آپ کے پاس آئے گا تو علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر اس آواز کا جواب اسے ملتا ہے، مطلب بندہ علم کے مطابق عمل اگر کرتا ہے تو وہ علم آدمی کے پاس رہتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بات سلف کا، شاید امام بخاری یا کسی امام کا قول ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے قرآن کی وہ آیت، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورہ جمعہ میں کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ لوگ جن پر توریت کا بوجھ ڈالا گیا۔ محمد جوناگڑی صاحب نے مرادی ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے کہ جن کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، توریت دی گئی اس لیے کہ عمل کریں، جیسے ہم کو قرآن دیا گیا کہ ہم عمل کریں، تو ان کی مثال، جن کو توریت دی گئی کہ وہ اس پر عمل کریں،
ثم لم يحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہے، آج تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے اقوال زرعی کی، قرآن حدیث کی باتوں کی، اتنی عقل اتنا علم کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں جب ہم سماج اور معاشرے میں ڈھونڈے تو اس میں سے ایک بھی بات نظر نہیں آتی۔ یہ بات چغلی، جھوٹ، شرک، بدعت، خرافات، والدین کی نافرمانی، چوری، سود خوری، کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ سب خالی واٹس ایپ پہ کتاب میں ہے۔ اس کا مطلب علم ہے، علم یقینی نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کے اعتبار سے جو عالم ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، جس کا جتنا علم ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا، تو اس معیار پر عالم نہیں ہے، اس لیے قیامت کی یہ نشانی ہمیں دکھ رہی ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ تو آیت پڑھ رہا تھا کہ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کو لادے ہوئے ہے پیٹھ پر۔ ایک گدھا عقل والا تو ہے ہی نہیں، اس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہے، پہلے سے بے شعور اور احمق، اور پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے پیٹھ پر کیا لدی ہے، اور جان بھی جائے تو اس پر عمل نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی یہ یہودی ہیں کہ توریت اٹھا لیا لیکن گدھے کی طرح پیٹھ پر لادا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا کالعیر فی البیداء، ہاں یہ کیا ہے، یہلک الظما، کہ اس اونٹ کے قافلے کی طرح جو صحرا میں، جنگل میں صحرا میں جو ہے پیاس سے جو ہے ہلاک ہو رہا ہے، ہاں والماء فوق ظہورها محمول، جبکہ اس کی پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے۔ ایسے ہی مثال مسلمانوں کی ہے، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، ہم نے یہاں طاقوں میں سجا رکھا ہے، یعنی اپنی پیٹھ پر لاد رکھا ہے، پڑھتے سنتے بھی ہیں لیکن نیچے عمل نہیں اتارتے۔ جب وہ چیز ہم پڑھ رہے ہیں حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے تو یہ چیز ہم کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو اس کی بدترین مثال جو اہل توریت کی بیان کی گئی سورہ جمعہ میں، اور پھر اللہ کے رسول نے معراج کی شب میں جہنم والوں کے جو مناظر دیکھے اس میں اس عالم کا بھی منظر بتایا کہ وہ عالم تھا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائی کا حکم دیتا تھا اور اس کی مخالفت کرتا تھا، تو اس کو جہنم میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ دوسرے جہنمیوں کو اس سے مزید تکلیف ہوگی۔ کتنا شدید اور سنگین، جب الحزن ایسا کچھ نام ہے اس کا، اس طبقے کا جس میں اس کو ایسے آدمی کو ڈالا جائے گا۔ یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ علم صرف جانکاری کا نام نہیں ہے۔ آپ کو ہم کو انفارمیشن مل گئی، بڑی ڈگری مل گئی تو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، تبھی آپ کی فضیلت ہوگی۔ اور سارے علوم کے جو فوائد ثمرات بیان کیے جاتے ہیں، آج بڑے بڑے اسکول کالج لوگ لگا کر صرف ڈگری کی دکان چلا رہے ہیں، علم کو بھی کاروبار بنا دیا، وہاں انسانوں کو نہیں ڈھالا جا رہا ہے۔ علم ہے، تربیت نہیں ہے، لہٰذا علم بے معنی ہے۔ علم کا معنی حاصل ہوتا ہے اس پر عمل کرنے سے، لہٰذا اس دنیا میں سب سے عظیم نعمت صحیح علم اور ہدایت ہے، اور اس کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ اس ہدایت پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہالت سے بچائے، اور غلط علم کی بنیاد پر جو بدعات، خرافات اور غلط مذاہب اور افکار جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اسلام کو ماننے والے بہت سارے مسلمان جو غلط فکر میں پڑ گئے ہیں، پروردگار ان کو بھی بچائے، ہم کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔